16 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، غریب کے بچے بوڑھے سب مر گئے، 30 سے زیادہ لوگ زخمی حالت میں، اور ابھی نہ جانے کتنے لوگ اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور نہ جانے ابھی کتنے لوگ ملبے کے اندر اپنی زندگی کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر مر چکے ہیں۔ ایک 50 سال پرانی عمارت پہلے ہی خطرناک قرار دے گئی تھی اور اب وہ زمین بوس ہو گئی ہے۔ نتیجہ 16 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، غریب کے بچے بوڑھے سب مر گئے، اور جو زندہ ہیں وہ افسوس کے ساتھ معذور ہو چکے ہیں، یعنی پوری زندگی بھر کی معذوری۔ ذمہ دار کون؟ ذمہ دار حکومت کہتی ہے اس میں رہنے والے لوگ۔ قدرتی آفت نہیں، یہ انسانوں کا لالچ، حکومت کی بے حسی اور کرپشن کا نتیجہ ہے۔ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کو اس عمارت کے بارے میں علم تھا، کئی بار نوٹس دیا، اور یہ نوٹس صرف نوٹس کی حد تک ہی رہا، اس پر کوئی بھی کارروائی اور کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، ہمیشہ کی طرح کسی قسم کا بھی لوگوں کو گھر نہیں دیا گیا، کوئی روک تھام نہیں ہوئی، اور نتیجہ بلڈنگ گر گئی اور غریب کا بچہ مرا۔ یہ قتل کس نے کیا؟ بلڈر، افسر، یا وہ نظام جو کہ صرف مرنے کے بعد جاگتا ہے؟ یہ تھوڑا پچھلی سندھ حکومت کی ناکامیوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا واقعہ نہیں، اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان واقعات کی طرف۔ 2020 میں گلستانی جوہر بلاک 27 میں ایک بلڈنگ گرنے کا واقعہ، 2019 میں رضویہ بلاک 10 میں واقعہ، 2023 میں نارتھ کراچی بلاک 13 میں بلڈنگ گرنے کا واقعہ۔ یہ ہے سندھ حکومت کی ناکامیاں۔ یہ واقعات تو تھوڑے سے ہیں، اس طرح کے سینکڑوں واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن نتیجہ صفر۔ کر کیوں ہوگی؟ کیونکہ غریب کا بچہ ہی تو مرتا ہے۔ حکومت، یہ ادارے اور یہ بلڈرز صرف پیسہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی غریب کا بچہ مرے، کسی غریب کی بیوی مرے، کسی غریب کے ماں باپ مرے، یا وہ بیچارہ غریب خود مر جائے۔ ان کو کیا؟ ان کو تو صرف پیسوں سے مطلب ہے، ان کو صرف پیسوں کی لالچ ہے جو کہ ان کو مل گئے، اور اس کے بعد زمین بوس کے اندر غریب کا بچہ ہی پڑا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس چیز کی اجازت کیسے دے دی؟ ہر جگہ آپ کو 3 4 7 فلور بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کو کچھ رشوت دی جاتی ہے اور وہ پھر اپنا منہ بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل سراسر ناکامی جو ہے وہ اداروں کی ہے۔ علاقہ خطرناک یا بلڈنگ خطرناک قرار دی گئی ہے اور لوگوں کو وہاں سے فوری طور پر نہیں نکالا گیا، تو یہ اس میں ذمہ دار لوگ نہیں ہوتے، اس میں ذمہ دار جو ہوتے ہیں وہ ادارے ہوتے ہیں۔ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کو چاہیے تھا کہ ان کو لوگوں کو کوئی اور رہائش فراہم کرنی چاہیے تھی، اور فوری طور پر ان کو یہ بلڈنگ خالی کروانی چاہیے تھی، جو کہ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ ان کا بچہ نہیں تھا، ان کی فیملی نہیں تھی۔ یہ عمارت 30 سال سے زیادہ پرانی تھی، اس میں دراریں پڑ چکی تھی۔ سندھ بلڈنگ اتھارٹی نے ان کو نوٹس بھی دیے کئی بار، لیکن وہ نوٹس صرف نوٹس تک رہے، انہوں نے بھی غفلت کی، انہوں نے بھی فوری طور پر ان کو خالی نہیں کروایا، اور اس میں رہنے والے وہ کہاں جاتے؟ غریب کے بچے تھے، غریب لوگ تھے اس میں، وہ اپنی جمع پونجی، اپنا گھر چھوڑ کے وہ کہاں جاتے؟ ان کو کوئی متبادل، کوئی جگہ، کوئی رہائش فراہم کی جاتی تو وہ ضرور اپنی جانوں کی، اپنے پیاروں کی جانوں کی پرواہ کر کے وہ اس جگہ کو خالی کرتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہیں دی جاتی، سبسٹیٹیوٹ نہیں دیا جاتا، کیونکہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹیکس بھرتے رہیں، اور ٹیکس بھرتے بھرتے ہم بوڑھے ہو جائیں، ہم مر جائیں، لیکن ہمیں جب حکومت کو کچھ دینے ہوتا ہے تو پھر وہ صرف وعدے، جھوٹے وعدے اور جھوٹے دلاسے یہ سب دیے جاتے ہیں، اور یہ دلاسے، جھوٹے وعدے، یہ سب بھی تب دیے جاتے ہیں جب کوئی آپ کا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے،
جب آ کر آپ کو یہ کچھ امداد یا کچھ آپ کو اس کا متبادل کچھ دیا جاتا ہے. یہ ہے ہماری سوسائٹی کی حقیقت. تو ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، کیونکہ کل کو اس ملبے کے نیچے کسی کا بچہ مرا ہے، اللہ نہ کرے کل کو تمہارا بچہ بھی اس ملبے کے نیچے دبا ہوگا، اور یہ سیاستدان جو ہے یہ صرف آ کر تمہیں دو بول بول کے چلے جائیں گے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس ویڈیو کو شیئر کرو، شاید ان لوگوں کو غیرت آ جائے.